الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ وکیلا وکفی باللہ نصیرا وکفی باللہ علیا وکفی باللہ شہیدا وکفی باللہ حسیبا اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد صلوات ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرماؤ صلوات پڑھنا بے دلیل عبادت ہے، عبادت مل کے کرو سارے حضرات۔ نعرہ تکبیر، اسے اللہ اکبر بلند کرنے واسطے نواب کربلا نے نانے دی سونی شکل والا علی اکبر دیتا ہے۔ جتنے سادات مومنین تشریف فرماؤ، خالق دی ربوبیت دا بڑائی دا اظہار اقرار مل کے کرو اور اونچی آواز نہ کرو نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یک زبان نعرہ حیدری، مشکلم بکشا علی۔ صلوات پڑھو سارے حضرات اونچی آواز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ مخاطب کی طرف بڑھتا تھا۔ بسم اللہ کرام شاہ جی آئی تھی اپنی مقدس مجلس دا آغاز ایک ربائی تھی۔ دل اس کا مخاطب کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا۔ بسم اللہ کرام۔ خالق نے مالک نے اپنے بولن واسطے جس مقدس زبان منتخب فرمائے وہ ہے زبان مصطفیٰ۔ خالق نے بولن واسطے جس طیب و طاہر عطار مقدس زبان منتخب کیتا ہے اپنے واسطے وہ ہے زبان مصطفیٰ۔ تمام کتاباں وچوں جس کتاب نو ذی عزت بناون واسطے خود منتخب کیتا ہے اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ بسم اللہ کرام۔ فرقان حمید اے جیڑی شاہ جی کتاب ہے قرآن، اے ہے قرآن صامت۔ آل محمد ہند قرآن ناطق۔ بسم اللہ بسم اللہ، مہربانی جناب۔ قرآن ہے صامت، نہ بولن والی کتاب۔ آل محمد ہند قرآن ناطق، بولن والی کتاب۔ ہوں ذرا ذہن وچ رکھنا ہے، دل اس کا مخاطب کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے
چڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے بسم اللہ چڑھتا تھا جب سامنے آتا تھا علی کے قرآن معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا جی میں نو کرا بسم اللہ بسم اللہ مولا تھوڑے دراز فرماوے دل اس کا مخاطب کی طرف بڑھتا تھا بول پہو 4 لائنہ اور ارسال کرا وصول کرنا شاہ جی لفظ اس کی شان میں میزان جیسا چاہیے لفظ اس کی شان میں میزان جیسا مہربانیاں چاہیے اور پھر حماد بھی قرآن جیسا آیا پڑھ لکھے حضرات تشریف فرماؤ صاحبان علم و ادب میدان کیا جانا ہے بابا جی تقریم ترازو اور حماد کیا جانا ہے تعریف کرنے والے ہوں لطف لینے لفظ اس کی شان میں میزان جیسا چاہیے اور پھر حماد بھی قرآن جیسا بول کے کہنا ہے اور پھر حماد بھی قرآن جیسا اور پھر حماد بھی قرآن جیسا چاہیے ہم سری حسنین کے بابا کی کرنے کے لیے ارے باپ بھی تو حضرت عمران جیسا چاہیے جی میں نو کرا جی میں نو کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ تواڑیاں دعاواں مولا تواڑی زندگی دراز فرماوے لفظ اس کی شان میں میزان جیسا چاہیے اور پھر حماد بھی قرآن جیسا اور پھر حماد بھی قرآن جیسا چاہیے ہم سری حسنین کے بابا کی کرنے کے لیے ارے باپ بھی تو حضرت عمران جیسا چاہیے ہم سری حسنین کے بابا کی کرنے کے لیے باپ بھی تو حضرت عمران جیسا چاہیے میرے حضرات تاریخ اسلام دی برگردانی فرماؤ تاریخ اسلام شاہد ہے بابا جی جنہ دو شخصیات میں جنہ دو ذی عزت ذی قدر ذی مرتبت ہستیاں نے مچھنے توحید پھیلاون وچ اللہ دی توحید منواون وچ رسول ثقلین دی نصرت کی تھی مدد کی تھی وہ فقط اور فقط 2 ہستیاں ہیں ایک ہے مرد ایک ہے مزدور مرد کون ہے جناب حضرت
حضرت ابی طالب علیہ السلام، شیخ العرب، جد الائمہ، محسن توحید، ہے مذکور کون ہے؟ ملکۃ العرب، محسن رسالت، رفیق رسالت، مادر بطول، شریک حیات جناب رسول، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ شاہ جی انہاں دو ہستیاں نال لوگاں نوں ایویں ویر خواہ مخواہ دشمنی کردے نے انہاں دو ہستیاں دے نال۔ وہ جڑی گل شاہ جی میرے ذہن چاہیے جتوں تک میں سمجھیا، انہاں دو ہستیاں نال دشمنی، حسد، عداوت دی وجہ یہ ہے ایک علی دا باپ ہے، ایک زہرا دی اماں ہے۔ بسم اللہ کرا۔ یہ نگہبان رسالت بھی ہے اور مومن بھی، جد الائمہ سرکار حضرت عمران۔ یہ نگہبان رسالت بھی ہے اور مومن بھی، ہے وجہ کیا جو زمانے نے اسے چھوڑا ہے۔ سوال پیدا شاہ جی ہوتا ہے نا کہ دنیا کیوں چھوڑ گئی، کیوں دشمنی کرن تے تل آئی، کیوں آدم کلمہ نہیں پڑھیا، کلمہ نہیں پڑھیا، کلمہ نہیں پڑھیا۔ اس ممبر دے تقدس دی قسم ہے، علم سرکار عباس دی قسم ہے، کلمہ نہیں پڑھیا پھر نکاح کینے پڑھیا ہے؟ مولانا صاحب کلمہ مشکل ہے یا نکاح مشکل ہے؟ بسم اللہ کرا۔ یہ دشمنی کیوں کر رہے ہیں؟ دشمنی کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ نگہبان رسالت بھی ہے اور مومن بھی، ہے وجہ کیا جو زمانے نے اسے دعا کرنی ہے میں نتیجہ دیتا اے ماحول جنت تبدیل ہو جاسی، ہے وجہ کیا جو زمانے نے اسے چھوڑا ہے۔ بس ایک بات کھٹکتی ہے آج تک ان کو کہ اس کے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ بسم اللہ کرا۔ بس ایک بات کھٹکتی ہے آج تک ان کو، مہربانیاں، کہ اس کے لال نے ان کے بتوں کو توڑا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِنَا وَهَوْدَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ أما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صلوات۔ ایک اور صلوات پڑھو سارے صاحبان مل کے۔ ماشاءاللہ دعا ہے مالک کائنات میرے پسند قابل عزت واجب الاحترام بانی مجلس سید اجاز حسین شاہ صاحب دی پرخلوص عبادت مالک اپنی بارگاہ وچ منظور فرمائے۔ یقیناً منظور ہے، یقیناً مقبول ہے۔ اس دی وجہ یہ ہے کہ نہ لجپالاں دا شاہ جی امر ہوئے تے پھول بچھائی جاندی ہے۔ مالک کائنات شاہ صاحب نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرماویں، نال بچیاں دے براواں دے خاندان دے شاد جبال فرماویں۔ انہاں دے جتنے بزرگ دنیا تو کوچ کر گئے مالک کروٹ کروٹ اعلیٰ علیین وچ اعلیٰ مقام عطا فرماویں۔ مالک انہاں نو سوائے اپنے حسنین دے
دنیا دی ہر آفات و بلیات تو محفوظ و مامون فرما۔ مالک کائنات جتنے سادات مومنین زن و مرد آئے بیٹھے مالک جڑے بیمار ہیں سرکار زین العابدین دی بیماری دا واسطہ شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ ایک دعا ہے ظہیر عباس انہوں دی اہلیہ بیمار نے، خالق کائنات واسطہ سرکار حسین بادشاہ دی اس بیمار دھی دا جس مخدومہ بابے نو خط لکھیا شاہ جی جس سائن دے خط کی تحریر نو یاد کر کے زہرا دا صابر لال آخری دم تک روندے رہے۔ میرے کے سوال کرو ساجد کو تحریر کیا ہے جس سائن نے اپنے بابے نو لکھیا بابا وہ میرا مسافر بابا، وہ میرا پردیسی بابا، وہ میرا بے وطن بابا، وہ میرا امت دے ظلم دا نشانہ بابا۔ بابا بابا 7 سالاں دی ضعیفہ ہی دا سلام ہوئی۔ مالک واسطہ اس سائن دی بیماری دا جس سائن ویر علی اکبر دے وچھوڑے بیمار کیتا تے ضعیف کیتا حضر عباس دی اہلیہ انہوں نے شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ مالک جڑے بے گناہ قید میں صدقہ سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام دی بے گناہ قید دا انہوں نے جلدی رہائی عطا فرما۔ مالک اس پر آشوق دوری سادات مومنین دی عزت محفوظ فرما، ماما بھیڑا دے پردے سلامت رکھ۔ مالک شہدائے ملت جعفریہ دے درجات بلند فرما۔ مالک اسی اور کس امتحان دے قابل نہیں، ساڑھی 12ویں سرکار دے ظہور تاجیل فرما۔ سرکار دے ظہور تاجیل واسطے کھلی صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ بہت پر نور مجلس ہے، بہت پر نور محفل ہے۔ پر نور کیوں نہ ہوئے ذکر انہاں دے جڑے اللہ دا مجسم نور ہیں۔ بسم اللہ کرنا ذکر انہاں دے جڑے اللہ دا مجسم نور ہیں۔ شاہ جی سن اور توان جنوں انس نو خالق نے کیوں خلق کیتا ہے، ساری خلقت دا سبب کیا ہے، اور خالق دے پاک قرآن میں پڑھیے تو شاہ جی دیکھیا نا غور کی تھی کہ ساری خلقت دا سبب کیا ہے، تو فوراً قرآن کی آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تحقیق ہم نے جنوں انس کو خلق کیا عبادت کے واسطے۔ ساری اور تہاڈی خلقت کا سبب ہے عبادت۔ اچھا مالک اگر اسی عبادت واسطے خلق کیتی گئے ہیں تے آل محمد بھی عبادت کی دے گئی، وہ بھی عبادت واسطے نہیں؟ فرمایا نہیں، آل محمد کا صرف اور صرف اس دنیا میں احکام دین الہیہ اور شریعت محمدی سمجھامن اور سکھلامن آئیں، وگرنہ ساجد انہاں دی خلقت دا سبب عبادت نہیں، انہاں دی خلقت دا سبب ہو رہا ہے۔ جی مالک انہاں دی خلقت دا کیا سبب ہے؟ چلو اسی سمجھ گئے ہیں ساری خلقت دا سبب ہے عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ٹھیک ہے اساں جنوں انس تیری عبادت واسطے خلق ہوئے ہیں، تے آل محمد مولوی صاحب سمجھو کیوں خلق فرمائے؟ انہاں دی خلقت دا سبب کیا ہے؟ آواز ساجد جھلا نہ مان، وہ حدیث قدسی پڑھ لے۔ انہاں میں کیوں خلق کیتا ہے؟ مالک خلقت محمد و اہل بیت محمد دا سبب کیا ہے؟ اپنی زبان بے زبانی نال خود سمجھاؤ جا۔ آواز ساجد تانوں پیدا کیتا ہے صرف عبادت واسطے، محمد و اہل بیت محمد نو خلق کیتا ہے میں اللہ نے اپنی پہچان واسطے۔ حدیث قدسی نہیں پڑھی؟ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے خواہش ہوئی میں پہچانا جاؤں،
میں نے ان کے نور کو ظاہر کر دیا. میں نے ان کے میں نے ان کے نور کو ظاہر کر دیا. سبحان اللہ. میں نے ان کے نور کو خل کر دیا. تو میرے حضرات ایک نیک صلاح دینا، ایک نیک مشورہ، چاہے شیعہ ہے، چاہے سنی ہے، دیوبندی ہے، چکڑالوی ہے، حنفی ہے، کسے مسلمان مذہب دے، مسلک دے، فرقے دے، ہر مومن مسلمان نو برادرانہ ساجد کی ساجد دی یہ صلاح ہے، یہ مشورہ ہے، فائدہ ہوئے گا. آؤ آل محمد کے دروازے پہ جھک جاؤ. کیوں پیارا؟ کولو نہیں. یہ بھی خالق نے اپنی پاک لارایت کتاب میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر میں اللہ تک آمنا چاہتے ہو، میں اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، میں اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو، میں اللہ کے نزدیک آمنا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو. شاہ جی وسیلہ کیا ہے؟ ذرا ذہن بلند رکھے. تمیز کر کے خوبی و زشتی میں بیٹھ جا. بسم اللہ کرم. تمیز کر لے، فرق کر کے، تمیز کر کے خوبی و زشتی میں بیٹھ جا. پہلو رہ روانے بہشتی میں بیٹھ جا. نیک صلاح ہے بھائی جان، نیک مشورہ ہے. تمیز کر کے خوبی و زشتی میں بیٹھ جا اور پہلو رہ روانے بہشتی میں بیٹھ جا. بچنا ہے اگر تلاطم طوفان حشر سے، آ اہل بیت پاک کی کشتی میں بیٹھ جا. زیادہ میں نہ کروں. بسم اللہ جی، میں نہ کروں بھائی جان. بسم اللہ کرم. بسم اللہ. تمیز کر کے خوبی و زشتی میں بیٹھ جا، پہلو رہ روانے بہشتی میں بیٹھ جا. اور بچنا ہے گر تلاطم طوفان حشر سے. نیک صلاح آ جا. ایک گزریاں یار نہیں دیویں اہل بیت پاک کی کشتی میں بیٹھ جا. ایک سلوات پڑھو سارے حضرات کچھ آواز میں. تو میں جناب کو قصیدہ عرض کرنا چاہنا سرکار امیر کائنات کی عظمت دا، سرکار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دا. ایک سلوات پڑھو، میں قصیدہ عرض کروں. اچھا کتنی ٹھیک ہے انشاءاللہ. کچھ ہی سلوات پڑھو. نبیاں وچ وی کوئی نہیں تے ولیاں وچ وی نہیں، علی جی پیر تینوں کتوں لبسی. آباد رہو، سلامت رہو، جڑے توسو کی میں. نبیاں وچ بھی کوئی نہیں تے ولیاں وچ بھی نہیں، علی جی پیر تینوں کتوں لبسی. نبیاں وچ بھی کوئی نہیں تے ولیاں وچ بھی نہیں، علی جی پیر تینوں کتوں لبسی. توجہ
پیر تینو کی طلب سی میں نو کرا بابا جی میں نو کرا پھر آکھ رہے ہیں نبیاں وچ بھی کوئی نہیں تے ولیاں وچ بھی نہیں علی جے پیر تینوں کی طلب سی ہو نبیاں وچ بھی کوئی نہیں تے ولیاں وچ بھی نہیں علی جے پیر تینوں کی طلب سی مطلب کوئی بندہ کے ذاکری کرنا پہ آئے شاعری کر رہے آئے نہیں اس منبر دے تقدس دی قسم ہے علم سرکار عباس دی قسم ہے کوئی بندہ سوال کرے ساجد پروف دے ثبوت دے کہ نبیاں وچ تے ولیاں وچ کیویں علی مولا دے نال دا کوئی نہیں ہن ثبوت بابا جی دیونا میرا کام ہے اور اگر ذہن اس گل تسلیم کرے تائید کرنا تہاڈا کام ہے ولیاں وچ کیویں حسنین دے بابے دا ہمسر کوئی نہیں اس دی وجہ یہ ہے تمام ولی اللہ تمام ولیاں نو اس وقت تک خالق نے عہدہ ولایت تے مبعوث نہیں کیتا جدوں تک انہاں حسنین دے بابے دی ولایت دا اقرار نہیں کیتا تمام نبیاں نو اللہ نے اس وقت تک عہدہ نبوت سے مبعوث نہیں کیتا جدوں تک انہوں نے پاک سین بطول دے شوہر دی اطاعت نہیں کیتی تائیں پیادا نبیاں وچ بھی کوئی نہیں تے ولیاں وچ بھی نہیں علی جے پیر تینوں کی طلب سی ہو نبیاں وچ بھی کوئی نہیں تے ولیاں وچ بھی نہیں علی جے پیر تینوں کی طلب سی جس دل وچ نہیں حب حیدر دی مہربانی تو صحیح جیو آباد رہو سلامت رہو جس دل وچ نہیں حب حیدر دی او ہے بختاں دا ڈھلا او جوندیاں اپنے آپ نو سمجھے میں ہاں کالو انا بسم اللہ میں ہاں کالو انا للہ تے جڑا جان کے چھوڑے در پیر علی دا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا جڑا جان کے چھوڑے در پیر علی دا ہے اون بندے تے کلا جنہ پیر ہوئے حسنین دا بابا کیوں نہ جنت آکھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نبیاں وچ بھی کوئی نہیں تے ولیاں وچ بھی نہیں علی جے پیر تینوں کی طلب سی ہو نبیاں وچ بھی کوئی نہیں تے ولیاں وچ بھی نہیں بسم اللہ علی جے پیر تینوں کی طلب سی کیا ہے شان علی بابا جی کیا ہے عظمت علی ابو البشر حضرت آدم تو لائے کے جناب عیسیٰ تک تمام نبی جس آقا جس مولا جس سلطان معظم دی نالائن صاف کر دیں اس نو پاک محمد مصطفیٰ دیں تمام نبیاں تمام رسولان دا آقا و مولا سردار سلطان معظم جس مخدومان دے در سے رک کے اندر جاون واسطے بھائی جان اجازت منگے حسین پاک بطول عادل
بسم اللہ بسم اللہ حسین پاک بطول آدم عصمت و طہارت دی اکلوتی تاجدار مستور شرم و حیاء مرکز مستور محل تنزیل قرآن مستور شاہ جی تواڈی ضیافت تبا کی تے لفظ آدھا محل تنزیل قرآن مستور اپنی 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 تطہیر والی چادر نال جس سردار دی نالائن صاف کر کے پیراں وچ جوڑ کے رکھے اس سردار نو علی یاد بسم اللہ نبیاں وچ بھی کوئی نہیں تے ولیاں وچ بھی نہیں علی دے امیر تینوں کتنا رب سی نبیاں وچ بھی کوئی نہیں تے ولیاں وچ بھی نہیں علی دے امیر تینوں کتنا رب سی محلہ بنی ہاشم دیاں تمام عورتیں مل کے بابا جی ایک میٹنگ کی تھی ایک صلاح کی تھی ایک پروگرام بنایا کہ تمام عورتیں اج کٹھیاں ہو کے پاک سائن دے کول بہندیاں اتھے جا کے کرنا کیا ہے ایک بڑی سیانی دی عورت آئی اس آکیا اتھے جا کے ساڈے وچوں ایک عورت بول کے کہے گی کہ اج تمام عورتیں اپنے اپنے شوہر دی تعریف سے کرو چونکہ ایسا چند عورتاں ایسیاں جنہاں دے شوہر بظاہراً اس گل تے شاہ جی نال رکھنی ہے بظاہراً اس ویلے بڑے بڑے اعلیٰ عہدیاں تے فائز اساں تعریف کرساں تے آ سکتے مادر حسنین نوں آکھیا ویسی بی بی تس اپنے شوہر علی دی تعریف کرو نعوذ باللہ انہاں دے ذہن وچ یہ گل آئی جو زہرا تعریف نہ کر سکسی مگر یہ جانتیاں نہیں جو علی او بادشاہ ہے علی او شہنشاہ ہے جڑا عرشیاں دا بھی مولا ہے فرشیاں دا بھی مولا ہے بسم اللہ پروگرام بنا کے آئین پاک سائن دے کول ایک عورت کے تمام بیدیاں تمام مستورہ اپنے اپنے شوہر دی تعریف کرو تعریفیں شروع ہو گئیاں کسے آکھا میرا شوہر فلاں افسر ہے کسے آکھا میرا شوہر فلاں افسر ہے کسے آکھا میرا شوہر فلاں افسر ہے جدوں تعریفاں کر 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 کے تھک گئیاں نا آخر تے وہ پلان دیتا ہے تواڈی اور میری مخدومہ نو آکھیا گیا بی بی ہن تو صاحب الحسنین کی تعریف کرو میری سائن دے مقدس لباں نو حرکت ہوئی فرمائندن زہرا علی دی تعریف کیا کرے ہاں اتنا سن لو اتنا سمجھ لو سرتاج میرے دا عالم تے بسم اللہ جی میں نو کروں سید سرتاج میرے دا عالم تے نہیں کوئی موجود جواب ایندہ ہر کردار مزمل بن دے یاسین بنے ہر باب بی بی آدیے قرآن قصیدہ ایندے پتران دا جنت دے پاک نوابے حد مک گئی ہے ایندے درجے آدی ایندہ چہرہ تکن ثواب بسم اللہ کرا میرا بھائی بار بار آکھ رہے کہ شاہ جی اشارہ کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہو انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی میں بابا جی ایم شاہ صاحب کو اکتوبر جنہ دا جلسہ ضرور پڑھ سکتا آواز آؤ سلامت رہو نبیاں وچ بھی کوئی نہیں تے ولیاں وچ بھی نہیں علی جے امیر تینوں کتھوں لبسی نبیاں وچ بھی کوئی نہیں تے ولیاں وچ بھی نہیں علی جے امیر تینوں کتھوں لبسی علی جے امیر تینوں کتھوں لبسی ساڈے
بسم اللہ کرا اے لیجے پیر تینو کتوں لبسی اے لیجے پیر تینو کتوں لبسی لوگ اعتراض کر دیں میاں شیعہ دے ذاکر شاعر خطیب بڑی ودا چڑھا کے علی دی شان بیان کر دیں میں آنا سنو ہاتھ نظر ہی نہیں آئی میرے محترم اگر تو آدھے نزدیک حسنین دے بابے دی عزت و عظمت دی کوئی آدھا ہے سن مقرر کر کے جڑسو اسا اس حد وچ رہ کے تعریف علی چکر گئی سرکار کونین نے ارشاد فرمائے اللہ نو کوئی نہیں جانتا یا میں جاندا یا میرا ویر علی جاندا میں محمد نو کوئی نہیں جانتا یا اللہ جاندا ہے یا علی جاندا ہے اسی طرح میرے ویر علی نو کوئی نہیں جانتا یا اللہ جاندا ہے یا میں محمد جاندا اصل دنیا دار لوگوں عظمت علی دا کیا عرفان ایک اور اعتراض وہ جتنا ودھان دن نعوذ باللہ علی نو محمد مصطفیٰ دا ہم سچا بنا دیں میں آتا ہے یہ الزام غلط ہے اس ممبر دی عزت کی قسم ہے یہ الزام بھی غلط ہے اصل شیعہ تا اس علی نو مندے ہی نہیں جڑا کہ میں محمد مصطفیٰ دا ہمسر ہوں اصل شیعہ اس علی دے نوکر ہاں اصل شیعہ اس علی دے خادم ہاں اصل شیعہ اس علی دے حلدار ہاں اصل شیعہ اس علی دے پیروکار ہاں جڑا شاہ جی فخر دے نال آدھے انا عبد من عبید محمد میں محمد مصطفیٰ دے غلامہ جو غلام ادنا نہیں فرمایا یاد رکھنا ادنا اور نے سلمان بوزر مقداد کمر عمار یاسر میسم تمار ادنا ہو ادنا نہیں فرمایا فرمائے سرکار کونین دے غلامہ جو غلامہ او دسا اسا شیعہ سرکار علی دے سردار محمد مصطفیٰ نو کیا مندے ہاں سرکار علی نو کیا مندے ہاں کینے ساری دنیا تو آلہ محمد لبلے بالا تم بالا محمد بسم اللہ میں نوکرہ دے رہا حیدری کیا کریں آپ ساری دنیا تو آلہ محمد لبلے بسم اللہ کرا علی جی پیر تینوں کتوں لبسی کسے انسان دی بابا جی شخصیت میں دیکھنا ہوئے سب تو پہلے یہ دیکھا جانا ہے کہ اس دے والد کا نام کیا ہے اس دی والدہ کون ہے اس کا نام اپنے آبا و اجداد دے وچوں کس بزرگ ہستی دے نام تے اے ساری گلا ذہن رکھ کے شعر سننے کی میں جیندی دل دے عزت جیسی ماں ہووے جینا اللہ دے نام مٹو نہ ہووے بسم اللہ حیدری کی میں جیندی دل دے عزت جیسی ماں ہووے جینا اللہ
آباد رہو، سلامت رہو، مالک تم سلامت رکھے۔ ایک قصیدہ ایک اور حکم ہے سرکار نواب کربلا کی عظمت کا۔ لگائے مصطفیٰ نے نبوت کو چار چاند، لگائے مصطفیٰ نے نبوت کو چار چاند، لگائے مرتضیٰ نے امامت کو چار چاند۔ بسم اللہ کرو جی، میں نے کہا لگائے مصطفیٰ نے نبوت کو چار چاند، لگائے مرتضیٰ نے امامت کو چار چاند، اذان بلند کرے، لگائے سیدہ نے طہارت کو چار چاند۔ بسم اللہ جی، میں نہ کر رہا ہوں سیدہ، لگائے مصطفیٰ نے نبوت کو چار چاند، لگائے مرتضیٰ نے امامت کو چار چاند، لگائے سیدہ نے طہارت کو شاہ جی چار چاند، اور لگائے مجتبیٰ نے شہادت کو چار چاند۔ کرو تعظیم سب کی یہ فرض عین ہے، چاروں کی چاندنی کا محافظ حسین ہے۔ بسم اللہ کرو تعظیم سب کی یہ فرض عین ہے، چاروں کی چاندنی کا محافظ۔ دانا اور فہیم مجمع زیرک بندے بیٹھے ہو، بابا جی ایک شعر پڑھ کے میں قصیدہ عرض کرنے لگا۔ یہ شعر تواڈے نوکر ساجد نے لکھیا، یہ شعر میرے استاد معظم سلطان الذاکرین استاد شعراء قبلہ قمر صاحب نے لکھا یا نہیں؟ یہ شعر سرائکی ادب کے بادشاہ جناب خادم حسین آصف صاحب نے لکھا یا نہیں؟ یہ شعر حماد علی بیگ سرکار محسن نقوی شہید نہیں لکھیا۔ یہ شعر افسر الشعراء جناب قبلہ سید اشرف آزادی صاحب نے لکھا یا نہیں؟ یہ شعر ساڈے لاہور تو ایک محترم نے اہل سنت والجماعت بھائی ہے، انہوں نے سخاوت نواب کربلا لکھی ہے۔ اے بابا جی شعر لکھو نہ ممبر دی قسم قلم توڑتی ہے، سکوزے بھی سمندر میں بن چکیتے لکھتے کیا نہیں کہ لغزش نہ آئی دست سخاوت میں ایک پل۔ بسم اللہ، لغزش آ جانا، عزم میں کمی آ جانا، ڈول جانا، کام جانا، ڈگمگا جانا، کب کبھی تاری ہو جانا، تھر تھراہٹ پیدا ہو جانا۔ لغزش نہ آئی دست سخاوت میں ایک پل، خود اپنے سر تک آ گئے سر بانٹتے ہوئے۔ لغزش نہ آئی تھوڑے سنن دی کیا بات ہے، بڑے عارف لوگ بیٹھے ہو۔ حوالے قدرت آئی حسین جی مالک ہن تیرے نانے دی سونی شکل والا علی اکبر چاہیے، مالک حاضر ہے۔ حسین جی مالک ہن تیرے ویر حسن دی نشانی قاسم چاہیے، مالک حاضر۔ حسین ہن تیرے سونے بنے جے اون محمد چاہیے، مالک حاضر۔ حسین ہن اون بن علی چاہیے، مالک حاضر۔ حسین ہن عثمان بن علی چاہیے، مالک حاضر۔ حسین ہن تیرا سونا علمدار ویر عباس چاہیے، مالک حاضر۔ آخر تے آواز آئی حسین ہن تیرا ششماہ پتر علی اصغر چاہیے۔ لغزش نہ آئی دستے سخاوت میں ایک پل، خود اپنے سر تک آ گئے سر بانٹتے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ کرم۔ خود اپنے سر تک آ گئے سر بانٹتے ہوئے۔ ایک سلوات پڑھو میرے شبیر کی ذات پہ۔
بھی نہیں پڑھی. لا الہ پڑھن والے کلمہ کو سنا، 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 لا الہ پڑھن والے کلمہ کو سنا. سرفراز لا الہ حسین نال. بسم اللہ کرا، بسم اللہ سیدانا بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا. آباد رہو، سلامت رہو. ایک صلوات پڑھو سارے حضرات چار نال. بسم اللہ. لا الہ پڑھن والے کلمہ کو سنا، لا الہ پڑھن والے کلمہ کو سنا، لا الہ پڑھن والے کلمہ کو سنا. سرفراز لا الہ حسین نالے، سرفراز لا الہ حسین نالے. ناز اپنے دین تے کرو اے جان کے، ناز اپنے دین تے کرو اے جان کے. سلسلہ اے دین دا حسین نالے. سلسلہ اے دین دا، بسم اللہ کرم، حسین نالے. سلسلہ اے دین دا حسین نال. دین بچ گئے اللہ دا، جس مقصد واسطے آئے ہو. شریعت بچ گئی ہے پاک محمد مصطفیٰ دی. بابا لاکر شاہ جی اگر رول گئی ہے تا علی دی گلی دی. میں صدقے ہو جاواں، میں قربان ہو پواں. مجلس دے دو حصے ہوندے نے، قبلہ تشریف فرمان ہے، انہاں تو پوچھ لینا. ایک ہے فضائل آل محمد، ایک ہے مصائب آل محمد. میرے تے سوال کرو ساجد، اے دوویں چیزاں آل رسول نو ملیاں کیویں؟ شاہ جی فضائل دتا ہے خالق نے، اور مصائب دتا ہے بے حیا امت نے. ذرا ذہن لے چلو کربلا دے میدان وچ 21 ہجری 10 محرم بروز جمعہ کربلا دے جنگل وچ اعلان ہویا ہے، لے گئے غریب گھوڑے تو، ہائے ہائے، لے گئے پردیسی گھوڑے تو، لے گئے مسافر گھوڑے تو، لے گئے بے وطن گھوڑے تو. تھوڑے رون واسطے شاہ جی الفاظ تبدیل کردا. اعلان ہویا ہے مسافر دا کوئی نہیں رہ گیا. پتر مارے گئے، بتریے مارے گئے، بنے جے مارے گئے، عباس ماریا گیا. غریب ہو گیا ہے، مظلوم دا کوئی نہیں رہا. جلدی کرو مارو مظلوم نو، مار کے حالے جمعے دی نماز ہی پڑھنی ہے. شاہ جی اللہ جانے کیوں جے مسلمانن پڑھتے بھی نماز رہے، اصل نماز نو ذبح کرتے رہے. اور میں سب کے ہو جاواں، میں قربان ہو پواں. ایک تاریخی ورق دہراون لگا، تاریخ پڑھن لگا. پورے 53 منٹ، پورے بابا جی 53 منٹ زین تو لان دے بعد پورے 53 منٹ نہ زین دے ہن نہ زمین دے ہن. میرے تے سوال کرو ساجد مظلوم دا ذاکر ہے، دس تا صحیح. اگر 53 منٹ نہ زین دے ہن نہ زمین دے ہن، پھر ہن کیڑی جات ہے؟ بابا جی اس پاک سرکار وفا دے علم دی قسم ہے، پورے 53 منٹ علی اصغر تے سکینہ دا تتا بابا تیراں دیاں نوکاں تیری ہے. اور میں صدقے ہو جاواں، اور میں قربان ہو پواں. پورے 53 منٹ مظلوم امام تیراں دیاں نوکاں تے ملک رہے. 53 منٹ دے بعد زمین تے آئے. زمین نال گل کیتی ہے، فرمائیں زمین میں دو ایک، میں محمد دا نواز ہوں.
ہائے ہائے میری رگٹ علی بادشاہ دا خونے میں زہرا دا شیر پیتا ہے زمین اگر مظلوم کوئی کم آکی کرے تھے زمین دی آواز آئی مولا حکم فرماؤ سارا دن سکھتی رہیاں کوئی کم آکو مولا کیا خدمت کرا ہولے ہولے آواز آئی زمین تنو پتہ ہے میری نماز دا وقت قریب ہے آگنا ایو جانا ذرا جکی ہو میں تیری گرم زمین تے سجدہ دے رہے زمین کیوں آواز پیدا ہوئی مولا کرنا تھا سجدہ ہی نے اتواڈے سجدے نال میرے جکا ہون دا کیا مقصد ہے فرمائیں زمین تو نہیں جانتی خیمے دے در تے ایک نہیں دو نہیں میریاں ترے بھیڑا سر تے قرآن چاہی بڑی میں نو کستا نہ ویکھن مولا فرمائے زمین جھکی ہو شاہ جی زمین جھکی ہوئی بلا تشبیہ خیمے دے در تو بڑی سائن دی آواز آئیے زمین میں نو سجاؤن میں زہرا دی دیا میں او زینبا جیندہ بابا علی ساری زندگی سکھتا رہے ایک واری میرے سامنے آوے ایک باری میرے نال بولے میں علی جیسے امام بابے دے سامنے نہیں آئی بولی نہیں آج تیری منت پئی کرے نیا ذرا اچھی ہو میں حسین بھرا دا سجدہ ویکھنا ہے ہن زمین دی آواز آئی مولا تو زہرا دلال او زہرا دی استعمالی تھی مولا تو سادے ہو جکی ہو بھیڑ گستا نہ ویکھے مخدوم آدھی اچھی ہو میں بھرا دا سجدہ ویکھا مولا ہن فرماؤ کینڈی منا تو ہاڈی منا یا تواڈی بھیڑ دی منا شاہ جی اس ویلے ٹھڈا سا بھر کے آدم زمین میری خیر جیویں شام دی کہدن آدھی اوے کر آج اندی منی دی پئیے من لے بل کربلا تو لے کے شام تک اندی کسے نہیں مننی شام دیاں دالیاں سنجے کو ترندا ول نہیں آندا باغی دی وڈی بیڑے کچھ نعرہ رسول صلوات پڑھ لو سارے مل کے کافی حضرات تشریف فرماؤ سارے مل کے اپنی اپنی دعاواں دی مستجابی واسطے بیماری دی دوری واسطے پریشانیاں دی دوری واسطے سارے مل کے صلوات پڑھ لو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محبت نال صلوات الصلاة والسلام على عبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد ما إله العالمين نعرہ حیدری صلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين
المنتجبين المظلومين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد ذات سلوات الصلاة والسلام على حسن المسموم مولا تھوڑی زندگی کرے سوائے تو شبیر دے کوئی غم نصیب نہ ہوتے بس جیڑے اس نیت کی خاطر آئے ہو جیڑے مولا حسین دا غصہ جناب زینب نے بنائے ہو بس وہ میرے پاس ایک سو اکھ جانے تو وہ سین جانے جے کو پورے عربستان وچ قبر دی جھا نہیں ملی وَعَلَىٰ حُسَيْنِ الْغَرِيبِ جد اجڑ کے وطن تے ولائی گل لگی زینب ماں دے بی بی علی میں عرب دے قربازار ڈٹھن وہ تنہ پتر عباس دے بعد بی بی علی میں عرب دے قربازار ڈٹھن وہ عباس دے بعد پردہ میاں ایک سال برابر وال میں دیو رہ گئے محتاج ردا دے رہیاں بولتی نال شرابی دے تیفون رنائے سجاد مولا تھوڑی زندگی کرے بڑا سورہ استقبال کیتا نہیں بس 2 یا 4 منٹ میرے پاس رکھ سو 2 بین تو دعا چھوٹ گئی قید تیرا رت رومن والا امام پھوپھی کو لائے حقل مار کے دے اماں قید چھٹ گئی ہے حکم فرما کن وجنا ہے جناب زینب دی آوازی سجاد تو میرا امام زمانہ بچنا ہے جی میں مرضی آگی عید کر اجا امام 2 قدم ٹریا یہ جناب زینب دی آوازی سجاد آپ پہ فرمائی قید چھٹ گئی ہے اگر قید رہا ہو گئی یہ وقت پتہ چلیا یزید کمینہ ہر گئی ہے میں زینب جت گئی ہوں جتے ہوئے دے مطالبے ہو سجاد بھائی کمینے نو آگ تم ہر گئی ہے میری پھوپھی زینب فتح کر لے شام سجاد جتے ہوئے دے مطالبے ہو درمانی کمینے نو آگ میری پھوپھی دے چند مطالبے اگر پورے کر سے میری ماں وطن مدینے ویسی ورنہ اتھائی شام راسی کیوں ان شام دی فضا میری ماں دے مزاج نال مل گئی ہے شاباش مولا توڑی ہوگی بس ایک منظر اور بتا دیں میں پڑھا اما کیڑے مطالبے جناب زینب دی آواز سجاد ون کمینے نو آکھ لٹ کر بلا دی دے وے شودا دے سر دے وے بشیر مہاری دے وے ایک کھلا مکان دے جناب سجاد دی آواز اما باقی گلاں تے ٹھیک ہے اس کھلے مکان دی سمجھ نہیں آ رہی کھلا مکان کیا کرنا ہے
جناب زینب دی آواز سجاد تو امام جانتا ہے کربلا تو گھن کے اج زندان شام تک میں حسین دے غم وچ رج کے روئی نہ شاباش اج میں شام فتح کر لی میں مہینے واپس پتر مدینے میرا دل آتا ہے اس کھلے مکان وچ بیٹھ کے ایک تو میں اپنے برا دا چہلم کروں دوجا میں اپنے برا نو رج کے روواں باقی انہاں بیبیاں بلاواں جنہ میرا استقبال شام آنے وار پتھر نال کیتا اج میں واپس پہ بہنی ہوں اگر کوئی عورت پتھر نہیں مار سکی پتھر مارن کیا شام وچ پتھر مک گئے مرحبا عورت بڑی زندگی کرے سوائے غم شبیر دے کوئی غم نصیب نہ دے بس ختم میری بات امام سجاد علیہ السلام دربار چاہے بے سخت تک بھی نہ کرسی تو اٹھائے حکل مار کر سجاد آپ کرسی تے بہو امام دی رحمتی حکل مار کے فرمایا کبھی نہ ہون کرسیاں تے باندار رہے جس وقت میرا کچھ نہیں رہا میں تو اس واسطے قید رہا کی تھی پتہ چلیا تم ہر گئے میری پھپھی زینب فتح کر لیے شام جتیوں دے مطالبے ہوتے میری پھپھی دے چند مطالبے کمینہ دے کیڑے مطالبے سیدہ دے لٹ کر بلا دی دے دیکھی جڑا ہاں رومن آئے لٹ کر بلا دی دے لٹ کر بلا دینا میں کمینہ دے سجاد انصاف نہ دس لٹ کر بلا دی کیویں دیواں لٹن والے کوئی ایک ملک دے ہے کئی ملکاں دے لٹن والے کوئی لبنان تے اسکلان دہا کوئی عرب تے شام دہا ہاں کیویں لٹ دیواں ہاں اتنا کر سکدا جیڑی لٹ موجود ہے او دینا جیڑی نہیں اس کی قیمت دینا پتہ نہیں کیڑا شیعہ اس لفظ سے روے نہیں کیڑی کیڑی لٹ دیوا ہاں اتنا کر سکتا جیڑی موجود ہے وہ دینا جیڑی نہیں اس کی قیمت دینا قیمت کا نام ہے تیرے امام دے دل تے خنجر چلائے اچھا بین کر کے فرمایا کیڑی کیڑی کمینہ لٹ دی قیمت دے سے میرے پیو دی مندری دے یا نہ دے میرے پیو دی انگل دا کیا دے سے جیڑی کٹی آئی آن جما لے این درد کنوں میریاں پھپیاں نے نہیں دھوتے سر دے والے ختم میری بہت لمبی بات ٹائم کی بھی پابندی کرنی ہے بڑے ملک دے نامور ذاکر تشریف فرماؤ گے میرے تو بات پڑھ سن بس ایک گل اور سنو تو ایک بین 53 معاملہ کیوں 3 معاملہ 120 مستورہ جو 12 بیبیاں 84 یتیمہ جو 9 یتیم ایک بشیر مہاری شام دا تھکو ہے سجاد شام دے بالو ایک چوک تے اما یہ شام دا چوک ہے اتھو 4 راہ پہ بند ہون بیمار پتر نو دس کتھے بجنا ہے جناب زینب دی آواز سجاد جلدی کر دس نے یہ 4 راہ کن پہ بند سیدہ دے ایک راہ لبنان دوجا اسکلان تریجا سدھا مدینے 3 نا چاہ کے سخی حسین دا سخی پتر چپ کر گئے جناب زینب دی آوازی سجاد آپے فرمائی 4 راہ 3 دسے جلدی کر دسنا مالو 4تھا راہ کن پیا بیٹھے امام رو کیا دے اما 4تھا راہ علی اکبر دی جاگیر کربلا پیا بیٹھے کربلا دا نام آئے ایک محمل چ بی بی ہے جڑی اصغر دی ماں اچھا بین کر کے دی زہرا دی سجاد دی منت کر محمل اتھو لگاوے جتھے میری دی سکینہ دی قبر آوے ختم بات میری قافلہ مسافر علی قبرستان چاہے ساریاں بیبیاں لکھیں سکینہ دی قبر تے بین کرتے سکینہ جاگ نت پچھتیاں میں سجاد بھرا دیئے کہتا کتا چھڑنیاں دیکھنا سجاد دے ہاتھ آزاد ہو گئے دیکھ پھپیاں تے ماما چادرہ مل گئی اسی بدل چلے ہم کوئی سغرا بھیڑ نو پیغام نہیں ہر بی بی سکینہ دی قبر تے بیٹھ کر رہی ایک بی بی ہے جیڑی دور دھوپ تے بیٹھ کے ایک ہاتھ نال نے 2 ہاتھ نال منہ تے ماتم کر کے دی ہائے حسین واہ حسین جناب سجاد دی نظر پئیے عقل مار کر کے تھی اما ہر کوئی تیری دھی دی قبر تے بیٹھ کر رہے تے اپنی دھی نال کوئی گل نہیں کرنی تلیاں ٹیک کے شام دی تھکی رباب کھڑی ہوئی ہے منہ تے ماتم کر کے دی سجاد انصاف نال دس تیری بھیڑ دی قبر تے کیویں آواں تیری بھیڑ دی قبر چھاتے میں تیرے پیو نال دھوپ دا وعدہ کر رہا جب تک جیسا دھوپ تے باسا ٹھنڈا پانی نہ بس ختم میری بات قافلہ علی اکبر دی جاگیر دے بننے تے آئے بزرگ ذاکرین پڑھتے آئے جو ضعیف جابر آ کے روک گئے عقل مار کے دے قافلے سالار
اس نگری دے بادشاہ عباس دا حکم ہے پیدل چلنا ہے، سوار ہو کے نہیں لنگنا۔ جوانو عباس دا نام ہے، جناب زینب دی آواز ہے سجاد، ایک وری جابر نو آنکھ وت دسا پیدل چلن دے حکم کون پیا دیندا ہے؟ جابر رو رو کے اکلا مار مار کے آتا ہے علمہ والے عباس دا حکم ہے، ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں پورے 9 دفعہ علی دی دھی پوچھتی رہی ہے سجاد کہدا حکم ہے؟ شکر ہے کس نگری تے میں نے عباس تے حکم پہ سنی دین کتاب علی میں لکھا ہے 9 دفعہ دسن دے بعد پتہ نہیں جابر نو کیا ہویا ہے، روندا ہویا منہ تے ماتم کردا ہویا دوڑدا ہویا عباس دی قبر تے آ جھڑا ہے، قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھے او میرا مولا ایک شام والے پاسو قافلہ آیا ہے، ایک ام المصائب نامی بی بی ہے جڑا تیرا نام بار بار چویندی ترو دیے غازی دی قبر ہلیے اولے اولے والا یہ جابر ڈسا اس بی بی کے اچا تے نہ بولیا، شرم نہ کرنا شرم نہ کرنا، بس ایک وین ختم میری بات، غازیہ دے ڈسا اس بی بی کے اچا تے نہ بولیا، ہاتھ بل کے دے مولا اچا تے نہ بولیا، صرف تیرے حکم سنا ہے پیدل چلنا ہے، کوئی ایڈی سکھدی ودی آئی تیرا نام بار بار چویندی آئی درو دی آئی، غازی دی آواز آئی جابر جلدی کر اس بی بی میرا ایک پیغام دے، مولا کیڑا پیغام دے وہاں، غازی دی آواز آئی جابر اس بی بی نو آکر تینا پیکا نام تا زینب ہا، میں کنڈا سجا بنت امام ہو کیا صحبریاں دی جاگیر وچوں اٹھیے ام المصائبہ نام، غازی دی آواز آئی تینے اٹھ گزرے میری قبر اتوں، عمر کرام میں انتہائی ادب سے گزارش کرتا ہوں ملک کی نامور شخصیت مداح آل محمد جناب قاضی وسیم عباس صاحب سے ایک ذکر محمد و آل محمد بیان